مرحبا پیاری بچیوں مرحبا عید میلاد النبی ہے مرحبا یا مصطفیٰ الحمدللہ پیار سے تم بھی پکارو مرحبا یا مصطفیٰ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو ایک بار پھر اپنے بہت ہی پیارے پروگرام جس کا نام ہے پیاری بچیاں اور جی ہاں، اس میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل آج پھر ہم اس ماہ ربیع الاول کی ایک خصوصی ٹرانسمیشن کے تحت یہ پروگرام لایا گیا ہے۔ ایک بار پھر آپ کو اس میں ویلکم کہتے ہیں۔ آج بھی ہمارے پاس مختلف سیگمنٹس ہوں گے، مختلف ایکٹیویٹیز ہوں گی، انشاءاللہ شان مصطفیٰ پر بیان ہوگا اور بہت کچھ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے بارے میں ہمیں سیکھنے کو ملے گا۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو مزہ آئے گا اور آپ کو بہت سارا علم دین بھی حاصل ہوگا۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور درود پاک کی فضیلت سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ چنانچہ اللہ پاک کے آخری نبی ہمارے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان جب تک مجھ پر درود پاک پڑھتا رہتا ہے فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں، اب چاہے وہ زیادہ پڑھے یا کم پڑھے یہ اس کی مرضی ہے۔ تو پیارے بچوں دیکھو آپ کہ کتنی پیاری یہ فضیلت ہے درود پاک پڑھنے کی، کہ جتنی زیادہ ہم درود پاک میں کثرت کریں گے اتنا زیادہ ہمیں ثواب ملتا جائے گا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ اب مرضی ہے کہ زیادہ پڑھیں یا کم پڑھیں، لیکن جب تک وہ پڑھتے رہیں گے تو رحمتیں ملتی رہیں گی، ثواب ملتا رہے گا۔ تو پیارے بچوں ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم کثرت سے درود پاک پڑھیں، اور یہ مہینہ سبحان اللہ، یہ مہینہ تو ویسے ہی ایک خاص مہینہ ہے اور اس میں تو ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنی چاہیے، جتنا زیادہ ہو سکے، جتنا ہمارے پاس ٹائم ہو ہم کوشش کریں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتے رہیں، اس کی ہمیں برکتیں ملے گی انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ پاک نے چاہا کرم ہوگا پھر انشاءاللہ مدینے بھی جائیں گے۔ کہاں جائیں گے؟ مدینے جائیں گے انشاءاللہ۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بلائیں گے پھر ہم مدینے جائیں گے، اس لیے ہمیں درود پاک کی کثرت کرنی ہے۔ تو پیارے بچوں آئیے اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ یہاں پر ہمارے پاس کچھ گیسٹ موجود ہوتے ہیں، وہ بھی موجود ہیں۔ تو کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، ہر حال میں ہمیں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے، ماشاءاللہ۔ اچھا یہاں پر مجھے بتائیں کہ ماہ ربیع الاول میں، جیسے ماہ ربیع الاول کی آمد ہے ماشاءاللہ، تو آپ لوگ کیسے ربیع الاول کی خوشیاں منا رہے ہیں گھر پہ؟ کیسے مناتے ہیں؟ کون بتائے گا؟ آپ بتائیں چلیں۔ نماز پڑھ کر ماشاءاللہ، نماز پڑھ کر۔ کیا پڑھ کر؟ نماز پڑھ کر۔ اور کوئی بتائے؟ جی آپ بتائیں۔ اللہ پاک کی عبادت کر کر اللہ پاک کی عبادت کرنی ہے، ماشاءاللہ۔ جی اور کوئی بتائے مجھے؟ آپ بتائیں چلیں، بتائیں مجھے کس طرح آپ خوشیاں منا رہی ہیں ماہ ربیع الاول میں؟ لگا کر اور گھر کو گھر سجا کر، ماشاءاللہ۔ لائٹیں لگا رہے ہیں، گھر کو سجا رہے ہیں، تو لائٹیں بھی لگائیں، گھر کو بھی سجائیں، اچھی اچھی نیتیں بھی کریں، انشاءاللہ اس کا بھی ثواب ملے گا۔ اور کوئی بتائے مجھے؟ جی آپ بتائیں۔ پرچم لگا کے کیا لگا کے؟ پرچم لگا کے پرچم لگا کے۔ پرچم کسے کہتے ہیں؟ فلیگ کو اور وہ جو لگی اچھا وہ لگا ہوا ہے، فلیگ کسے کہتے ہیں؟ جھنڈے کو۔ تو یہ جھنڈا ہے، کیا ہے یہ؟ جھنڈا ہے۔ جھنڈے پہ کوئی شعر سنا ہے مجھے؟ تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ، تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ، اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا ہر گھر میں لہراؤ، پکارو یا رسول اللہ، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، داتا کی آمد،
حضور کی آمد، اور نور کی آمد، آقا عطار کی آمد، مرحبا، ماشاءاللہ۔ تو یہ بہت اچھا، گھر کو اس طرح سجائیں، خوشیاں منائیں، خوشیاں منائیں۔ اور کیا کرنا چاہیے ربیع الاول کے مہینے میں ہمیں؟ کون بتائے گا؟ آپ بتائیں چلیں۔ قرآن پاک کی تلاوت کر کے، ماشاءاللہ، قرآن مجید کی تلاوت کر کے قرآن پاک کو زیادہ سے زیادہ پڑھے، بہت ثواب ملے گا۔ قرآن پاک تو کتنی پیاری کتاب ہے۔ اور کس طرح ہمیں، چلیں ان کو مائک دیں آپ، محفل کر کے، محفل میلاد کر کے، کیا کر کے؟ اچھا، محفل میلاد میں آپ کو پتہ ہے کیا کیا ہوتا ہے؟ نعتیں پڑھتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے، پھر بیان ہوتا ہے۔ اور بیان کس پر ہوتا ہے؟ ہمارے جی ہاں، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کیا جاتا ہے۔ تو محفل میلاد کی تو اپنی ہی برکتیں ہیں۔ تو پیارے بچوں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم گھر میں، اگرچہ آپ کے پاس مائک نہیں ہے، اگرچہ آپ کے پاس بڑے اسپیکر نہیں ہے، کوئی بات نہیں، آپ گھر میں ایک کمرے میں بیٹھیں، اپنے گھر والوں کو جمع کریں اور محفل میلاد کا اہتمام کریں، تلاوت قرآن پاک کریں، اس کے بعد نعت شریف پڑھیں، پھر بیان کی صورت بنائیں۔ ورنہ کوئی کتاب، مثال کے طور پر فیضان نماز یا فیضان سنت اور بھی دیگر جو مکتبۃ المدینہ کی کتابیں ہیں، ان میں سے کوئی درس دے، بیان کی صورت بنائے، تو انشاءاللہ اس سے بھی بڑا اچھا ماحول بنے گا گھر میں اور بہت مزہ آئے گا۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں، تو ہم نے اس طرح خوشیاں منانی ہے۔ اب ہم بڑھنے جا رہے ہیں اپنے سیگمنٹ کی جانب۔ اس سیگمنٹ کا نام ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین۔ مرحبا یا مصطفیٰ، سبحان اللہ، یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ۔ تو پیارے بچوں اور بدی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں ہم آپ کو ایک پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان سنائیں گے۔ کیا سنائیں گے؟ فرمان۔ جی ہاں، حدیث پاک ہم سنیں گے تو بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ ہمیں حدیث پاک سننی چاہیے، کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو آئیے ہم فرمان سنتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے یہاں بیٹی پیدا ہو، جس کے یہاں اور وہ اسے تکلیف نہ دے اور نہ ہی برا جانے اور نہ بیٹے کو بیٹی پر فضیلت دے۔ کتنی چیزیں ہو گئیں؟ دیکھیں، جس کے یہاں بیٹی پیدا ہو اور وہ اسے کوئی تکلیف نہ دے اور نہ ہی اس کو برا جانے اور نہ بیٹے کو بیٹی پر فضیلت دے، تو اللہ پاک اس شخص کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ جی ہاں، تو پیارے بچوں دیکھیں آپ کہ کتنی پیاری حدیث مبارکہ ہے، اور کس سے ریلیٹڈ ہے؟ بیٹی سے ریلیٹڈ ہے۔ اسلام نے یوں سمجھے کیسا مقام بیٹی کو دیا ہے، کتنا پیارا رتبہ دیا ہے، اور کیسی اہمیت بیان کی ہے اسلام نے کہ جس کے یہاں بیٹی پیدا ہو اور اس کو تکلیف نہ دی جائے، برا نہ سمجھا جائے، اور بیٹے کو بیٹی پر فضیلت نہ دی جائے، تو اللہ پاک اس شخص کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو کوشش کریں کہ ہم بھی بیٹیوں سے محبت کریں اپنے گھر میں، اور اس طرح انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمتیں بھی نازل ہوں گی۔ تو یہ تھا ہمارا سیگمنٹ، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین۔ اب ہم بڑھنے جا رہے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، اور اس سیگمنٹ کا نام ہے شان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ مرحبا یا مصطفیٰ، سبحان اللہ، یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب ہے سیگمنٹ شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور انشاءاللہ اس سیگمنٹ میں ہم نے کل بھی ایک بیان سنا تھا اور بہت ہی پیارا بیان تھا۔ آج بھی انشاءاللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے متعلق ایک بیان سنیں گے، اور اس بیان کو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ کنیز فاطمہ موجود ہیں۔ انشاءاللہ یہ آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے متعلق کچھ باتیں بیان کریں گی، اور آپ نے غور سے سننا ہے، اور جو سیکھیں اس پر عمل کرنا ہے اور اسے یاد رکھنا ہے۔ چلیں کنیز فاطمہ کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ جی کنیز فاطمہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک دن میں 50 بار درود پاک پڑھے،
قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا یعنی ہاتھ ملاؤں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے بچوں، اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے ترجمہ، اور ہم نے تمہاری خاطر تمہارا ذکر بلند کر دیا. اللہ پاک نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے فضائل اور اسپیشلٹی سے نوازا ہے. ان میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو بہت بلند فرمایا. جیسا کہ ابھی ہم نے قرآن کی آیت میں سنا، نور والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے اس آیت کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے عرض کی، اللہ پاک فرماتا ہے کہ آپ کے ذکر کی بلندی یہ ہے کہ جب میرا ذکر کیا جائے تو میرے ساتھ آپ کا بھی ذکر کیا جائے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی بلندی دیکھیں. اللہ پاک کے ذکر کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر کیا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا اللہ پاک کی بات ماننا ہے. آپ کی نافرمانی اللہ پاک کی نافرمانی، آپ سے منہ پھیرنا خدا سے منہ پھیرنا ہے. آپ کی مخالفت اللہ پاک کی مخالفت ہے. آپ پر ایمان لانا اللہ پاک پر ایمان لانے کی ذرا ضروری ہے. آپ سے دوستی اللہ پاک سے دوستی ہے. آپ کی ادا اللہ پاک کی ادا ہے، اور آپ کا فضل و کرم اللہ پاک کا فضل و کرم ہے. اور پیاری بچیوں، آپ سے جھوٹ بولنا اللہ پاک کی بارگاہ میں جھوٹ بولنا ہے. پیاری بچیوں، اسی طرح آپ کی طرف بلانا اللہ پاک کی طرف بلانا ہے. آپ کا فیصلہ اللہ پاک کا فیصلہ، اور آپ کی مدد اللہ پاک کی مدد ہے. جبھی تو ہمارے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. پیارے بچوں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تو ایسا بلند ہے، ایسا بلند ہے، ایسا بلند ہے کہ آپ کا ذکر زمین پر بھی ہے اور آسمانوں پر بھی ہے. آپ کا ذکر انسان بھی کرتے ہیں اور فرشتے بھی. آپ کا ذکر جنات بھی کرتے ہیں اور دوسری مخلوقات بھی. آپ کا ذکر نہ صرف انسان وغیرہ کرتے ہیں بلکہ آپ کا ذکر تو پتھروں اور درختوں نے بھی کیا. دنیا کے ہر کونے کونے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کرنے والے موجود ہیں. پیاری بچیوں، سب سے زیادہ زبانوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ذکر ملتا ہے. اللہ پاک کی ان پر رحمت اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. ماشاء اللہ. تو پیارے بچوں، دیکھا آپ نے شان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایک بہت ہی پیارا بیان ہوا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو بیان کیا گیا، اور یہ بیان کیا گیا کہ اللہ پاک نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذکر کو بلند کیا ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کو اللہ پاک نے بلند فرمایا ہے. تو پیارے بچوں، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر بہت بلند ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اے رضا خود صاحب قرآن ہے مدح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی. سبحان اللہ. پیارے بچوں، اسی طرح ہمارے سیگمنٹس میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تذکرہ بھی ہوتا رہے گا، ذکر بھی ہوتا رہے گا. ہم اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے شعر بھی سنتے رہیں گے، اور اپنے دل کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو انشاءاللہ مزید بڑھائیں گے انشاءاللہ عز و جل. تو اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، اور اس سیگمنٹ کا نام ہے ہم سب کی مائیں. مرحبا یا مصطفیٰ، سبحان اللہ. یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ. تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے اب ہم سب کی مائیں، اور اس سیگمنٹ میں کیا ہوگا یہ انشاءاللہ آپ کو بتائیں گی میرا، جو کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج یہ ہمیں ہم سب کی مائیں سیگمنٹ میں کیا بتانے جا رہی ہیں. جی میرا. آج ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے ایک زوجہ کی لائف کے بارے میں پیاری پیاری باتیں سنیں گے. تو آج ہم سننے والے ہیں بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں. آپ رضی اللہ عنہا کا نام عائشہ ہے، مشہور صحابی رسول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شہزادی یعنی بیٹی ہیں. آپ رضی اللہ عنہا بہت صدقہ کرتی تھی. آپ رضی اللہ عنہا بہت بڑی اماؤنٹ بھی ایک دن میں ہی غریبوں میں بانٹ دیا کرتی تھی. آپ رضی اللہ عنہا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
سے بہت سارا علم بھی حاصل کیا۔ آپ رضی اللہ عنہا بہت بڑی عالمہ اور مفتیہ تھی۔ آپ رضی اللہ عنہا کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں یاد تھی جو آپ نے لوگوں تک بھی ڈلیور کی۔ آپ رضی اللہ عنہا کی جو حدیثیں بکس میں ملتی ہیں ان کی کوانٹٹی 2210 ہے۔ آپ رضی اللہ عنہا کا انتقال 57 ہجری میں ہوا۔ انتقال کے ٹائم آپ رضی اللہ عنہا کی عمر 66 ایئرز تھی۔ آپ رضی اللہ عنہا کی نماز جنازہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پڑھائی، اور آپ رضی اللہ عنہا کا مزار مبارک مدینہ پاک کے مشہور قبرستان جنت البقیع میں ہے۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بیٹا مغفرت ہو، آمین۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیرہ میرب، آپ نے بہت اچھے انداز میں بیان کیا۔ اور پیارے بچوں، ہم نے آج جن ہستی کا ذکر کیا ہے، سبحان اللہ، ان کی کیا شان ہے، حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ مبارکہ ہیں اور 2000 سے زائد آپ سے حدیث مبارکہ مروی ہیں، اور بہت آپ اعلیٰ شان والی ہستی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کا صدقہ نصیب کرے۔ تو پیارے بچوں، یاد رکھیے کہ یہ جو مبارک ہستیاں ہوتی ہیں، ان کا ذکر کیا جاتا ہے، ان سے فیض لیا جاتا ہے، ان کے ذکر میں مزہ آتا ہے۔ تو کوشش کیا کریں کہ ہم بھی بزرگان دین، صحابیات، صحابہ کرام کا تذکرہ کریں، ان کی سیرت کو پڑھیں۔ اور پڑھنے کے لیے اگر آپ پڑھ نہیں سکتے لیکن دیکھ تو سکتے ہیں، تو کڈز مدنی چینل آپ دیکھتے رہیں، انشاءاللہ آپ کو ایسی ہی اچھی باتیں معلوم ہوتی رہیں گی۔ تو پیارے بچوں، اب ہم بڑھنے جا رہے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، اور اس پیارے سے سیگمنٹ کا نام ہے نور کی باتیں۔ مرحبا یا مصطفیٰ، سبحان اللہ۔ یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ۔ جی ہاں پیارے بچوں، اب ہے سیگمنٹ نور کی باتیں، اور اس سیگمنٹ میں ہم کیا معلوم کریں گے اور کیا ہم آپ کو بیان کریں گے، وہ ہمیں بتائیں گی دو بچیاں جو ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ایک کا نام ہے زوہا اور زاہا۔ ان کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج یہ نور کی باتیں سیگمنٹ میں ہمیں کیا بتانے جا رہی ہیں۔ جی پیارے بچوں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نورانی انسان ہے، یعنی عام انسان نہیں۔ اللہ پاک نے قرآن پاک کے پارہ نمبر 6 سورہ مائدہ کی آیت نمبر 15 میں ارشاد فرمایا، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آ گیا اور ایک روشن کتاب۔ قرآن پاک کی تفسیر کرنے والے فرماتے ہیں کہ اس آیت میں نور سے مراد پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، یعنی اللہ پاک نے اس آیت مبارکہ میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نور فرمایا۔ پیاری بچیوں، جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کے جو دانت مبارک تھے وہ ظاہر ہوتے، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک اور دانت مبارک کی سفیدی سے بجلی کی چمک کی طرح ایک چمک نکلتی تھی۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ۔ اور یہاں تک کہ پیاری بچیوں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نور والے نبی تھے، ایسے نور والے نبی تھے کہ ایک بہت بڑے اسلامک اسکالر امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کے وقت میں کسی کمرے میں ہوتے اور مسکراتے تو صرف مسکرانے سے ایسی روشنی، ایسا نور نکلتا کہ پورا کمرہ روشن ہو جاتا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ماشاء اللہ۔ تو پیارے بچوں، دیکھا آپ نے، نور کی باتیں سیگمنٹ ہے اور باتیں بھی نور کی جا رہی ہیں۔ جی ہاں، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نور بھی ہیں اور بشر بھی ہیں۔ کیا ہے پیارے بچوں؟ نور بھی ہے اور بشر بھی ہے۔ جی ہاں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام، اسی لیے تو ہم کہتے ہیں نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، بہت اچھا، زبردست، ماشاء اللہ، اچھے انداز میں آپ نے نور کی باتیں سیگمنٹ میں ہمیں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں بیان فرمایا۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم بڑھنے جا رہے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، اور اس پیارے سے سیگمنٹ کا نام ہے عید میلاد النبی کی۔ مرحبا یا مصطفیٰ، سبحان اللہ۔ یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ۔ تو پیارے بچوں، سیگمنٹ ہے عید میلاد النبی کی کیا بات ہے،
اب دیکھتے ہیں کہ اس میں ہم کیا سنتے ہیں اور یہ ہمیں بتائیں گی انشاءاللہ. عائشہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کی طرف بڑھتے ہیں اور آج ہم کیا سیکھنے جا رہے ہیں عید میلاد النبی کی کیا بات ہے سیگمنٹ میں. چلیں دیکھتے ہیں. جی عائشہ. پیاری بچیوں, آئیے میں آپ کو میلاد نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کچھ باتیں بتاتی ہوں. پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد منانا بہت بڑی سعادت کی بات ہے. پیاری بچیوں, پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو اس وقت جھنڈے بھی لہرائے گئے تھے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امی جان بی بی آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے وقت دیکھا کہ 3 جھنڈے لگائے گئے, ایک ایسٹ میں, دوسرا ویسٹ میں اور تیسرا کعبے کی چھت پر. پیاری بچیوں, اسی لیے ہم بھی جشن ولادت کی خوشی میں اپنے گھروں پر گرین جھنڈے لگاتے ہیں. اور بچیوں, امیر اہل سنت بھی اپنے گھر پہ جھنڈے لگاتے ہیں. تو پیاری بچیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, ہم بھی تو اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پیار کرتے ہیں, تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں اپنے گھروں میں جھنڈے لگائیں. آئے میں آپ کو ایک شعر سناتی ہوں. روح الامین گاڑا کعبے کی چھت پر جھنڈا, تا عرش اڑا پھریرا صبح شب ولادت. سبحان اللہ, ماشاء اللہ, بہت اچھے انداز میں عائشہ نے ہمیں کس کے بارے میں بتایا, جشن ولادت کی کیا بات ہے. ماشاءاللہ اس سیگمنٹ کے بارے میں بتایا. تو پیارے بچوں, جشن ولادت دراصل کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشی منانا ہے. تو ہم بھی منائیں گے انشاءاللہ. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین, اب ہم بڑھنے جا رہے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب, اور اس سیگمنٹ کا نام ہے آپ کے سوالات. مرحبا یا مصطفیٰ, سبحان اللہ. یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ. جی ہاں پیارے بچوں, سیگمنٹ ہے آپ کے سوالات, اور اس سیگمنٹ میں کیا ہوگا یہ میں نہیں, آپ کو کنیز صاحبہ بتائیں گی. پیاری بچیوں اور کڈز مدنی چینل کی ناظرین, اس سیگمنٹ میں یہ ہوگا کہ ہم ساری بچیاں پوچھیں گی ماجد بھائی سے سوالات, اور ماجد بھائی کو دینے ہوں گے اس کے جوابات. تو ماجد بھائی آپ تیار ہیں؟ جی میں تیار ہوں. دیکھتے ہیں کیسے سوالات ہوتے ہیں. اگر آ گئے تو میں آپ کو اس کا جواب دوں گا ضرور انشاءاللہ. یہ تو کون پوچھے گا ماجد بھائی سے پہلا سوال؟ جی زوہا آپ پوچھیں. جو لوگ جنت میں جائیں گے ان لوگوں کو وہاں کھانے کے لیے کیا کیا ملے گا؟ ماشاءاللہ, بہت اچھا سوال کیا پیارے بچوں. جنت میں جائیں گے تو ہمیں کھانے کے لیے کیا ملے گا؟ دیکھیں جنت جو ہے نا پیارے بچوں, یہ ایک بہت پیاری جگہ ہے. کیا ہے؟ بہت پیاری جگہ ہے. اور جنت میں بہت مزے کے کھانے ہیں, پھل, فروٹ, دودھ, شہد اور بنے ہوئے پرندے. اور میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ جنت میں کھانوں کا جو ذائقہ ہے نا, وہ دنیا سے بالکل الگ, دنیا سے بالکل الگ. جو ہم کھانا کھاتے ہیں اس میں بھی ٹیسٹ ہوتا ہے, لیکن جنت کے کھانے تو کیا لذیذ ہوں گے, ذائقے دار ہوں گے. انشاءاللہ یہ بھی کھائیں گے تو پتہ چلے گا. تو جنت کے کھانے بہت مزیدار ہیں, اور اس کا ذائقہ جو ہے نا وہ ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے, امیجن نہیں کر سکتے. بس آپ اتنا یاد رکھیں کہ جو جنت ہے نا یہ بہت پیاری جگہ ہے, اور اس میں جو کھانے ہیں ان کے ذائقے بہت مزے کے ہیں, ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے, تصور ہی نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. آمین. جی تو دوسرا سوال کون سی بچی پوچھے گی ماجد بھائی سے؟ جی ہم نا آپ پوچھیں. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لینگویج کون سی تھی؟ جی پیارے بچوں, جس طرح ہم کون سی زبان بولتے ہیں؟ اردو زبان بولتے ہیں. ہماری لینگویج کون سی ہے؟ اردو ہے. ہماری زبان کون سی زبان ہے؟ انگلش بھی بولتے ہیں. نہیں, انگلش ہماری زبان تو نہیں ہے نا, ہماری مدر ٹنگ نہیں ہے. ہماری مدر ٹنگ کیا ہے؟ اردو ہے, ہماری نیشنل لینگویج بھی ہے. تو اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو لینگویج تھی, اور وہ لینگویج میں آپ کو بتاؤں سب سے اچھی لینگویج ہے. کون سی لینگویج ہے وہ؟ عربی لینگویج ہے. جی ہاں, اور عربی لینگویج جو ہے یہ تمام زبانوں سے اچھی ہے, تمام زبانوں سے اچھی ہے. اور یہ اچھی کیوں ہے؟ کیونکہ قرآن پاک اس لینگویج میں نازل ہوا, کیونکہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی لینگویج عربی ہے. اور جو جنت میں زبان بولی جائے گی پیارے بچوں, وہ زبان بھی عربی بولی جائے گی. جی ہاں. جی اب تیسرا سوال کون سی بچی پوچھے گی ماجد بھائی سے؟
جی آپ پوچھیے. اسلام کی سب سے پہلی مسجد کون سی ہے؟ تو پیارے بچوں اسلام کی سب سے پہلی مسجد جو ہے نا اس مسجد کا نام ہے مسجد قباء. اور مسجد قباء جو ہے یہ اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے. ماشاءاللہ. جی اگلا کوشچن کون سی بچی پوچھے گی؟ جی آپ پوچھیں. کیا کسی کی مدد کرنے سے ثواب ملتا ہے؟ جی ہاں پیارے بچوں کسی کی مدد کرنا یہ بہت اچھی بات ہے. کسی کی مدد کرنا یہ بہت اچھی بات ہے اور دوسروں کے کام آنا تو اچھی بات ہوتی ہے. تو پیارے بچوں کسی کی مدد کرنا یہ ثواب کا کام بھی ہے. ثواب کا کام بھی ہے. اگر ہم اچھی نیت کے ساتھ کسی کی مدد کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں اس پر ثواب بھی ملے گا. نیکسٹ کوشچن کون سی بچی پوچھے گی؟ جی حاجہ آپ پوچھیے. پیارے آقا کی اپنی جان کا نام کیا تھا؟ جی ہاں پیارے بچوں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امی جان امی حضور کا نام حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. جی ہاں. اور آپ کے والد صاحب کا نام کون بتائے گا؟ انہو. کیا آئے گا؟ ماشاءاللہ. یہاں پر تو آپ کو نام بھی پتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والد صاحب کا نام حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ اور والدہ کا نام حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا. ماشاءاللہ. یہ تھا ہمارا سیگمنٹ آپ کے سوالات. اب ہم چلتے ہیں واپس ماجد بھائی کی طرف. تو پیارے بچوں یہ تھا سیگمنٹ آپ کے سوالات اور اس سیگمنٹ کا مقصد یہی تھا کہ آپ تک اچھی اچھی باتیں اچھی اچھی معلومات پہنچائی جائیں. اگرچہ بظاہر سوال جواب کی صورت میں ہو لیکن آپ تک علم دین کو پہنچایا جائے. تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو بہت ساری معلومات اس سیگمنٹ سے بھی معلوم ہوئی ہوگی. اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب اور اس پیارے سے سیگمنٹ کا نام ہے سنتوں کی مرحبا یا مصطفیٰ سبحان اللہ. یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ. تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین اب ہے سیگمنٹ سنتوں کی بہار. کیا بات ہے. سیگمنٹ کا نام ہی اتنا پیارا ہے تو اس کے اندر ہمیں کیا کیا باتیں معلوم ہوں گی وہ کتنی پیاری ہوں گی. اس میں ہم کیا کریں گے پیارے بچوں اس میں یہ ہوگا کہ ایک مقابلے کی صورت ہوگی کہ 3 راؤنڈ میں ایک مقابلہ ہوگا اور یہاں موجود بچیاں یہ ایک ایک کر کے کوئی نہ کوئی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہمیں بتائیں گی. اور پیارے بچوں یہ راؤنڈ جو ہے یہ ایک طرح سے ریپڈ راؤنڈ ہوگا. جلدی جلدی سب اپنی اپنی باری میں ایک ایک سنت مبارکہ بتائیں گے اور جو نہیں بتا سکے گا وہ پیچھے رہ جائے گا اور جو بچ جائے گا وہ آگے نکل جائے گا. لیکن مقصد صرف یہی ہے کہ آپ تک سنت مبارکہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کو پہنچایا جائے. مقصد کسی کو ہرانا اور کسی کو جتانا نہیں ہے. تو پیارے بچوں آئیے اب مقابلے کو باقاعدہ شروع کرتے ہیں اپنے سیدھے ہاتھ سے اور دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا کیا پیاری پیاری سنتیں معلوم ہوتی ہیں. جی میرب. مشورہ کرنا سنت ہے. جی. جب بیٹھیں تو جوتے اتارنا سنت ہے. جی زہا. سیدھی کروٹ سے لیٹنا سنت ہے. بیٹھ کر کھانا کھانا سنت ہے. جی کنیز فاطمہ. کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا سنت ہے. ماشاءاللہ اتنی پیاری پیاری سنتیں معلوم ہوتی جا رہی ہیں. پیارے بچوں دیکھو آپ اور اس کو یاد کرتے رہیں اس کو یاد کرتے رہیں اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کو اپناتے رہیں. یہ ہوا ہمارا ایک راؤنڈ مکمل. اب شروع کرتے ہیں دوسرا راؤنڈ. جی میرب. نیکی کی دعوت دینا سنت ہے. جی زوہا. مہمان کو دروازے تک رخصت کرنا سنت ہے. 3 انگلیوں سے کھانا سنت ہے. ماشاءاللہ. جی عائشہ. آب زمزم کھڑے ہو کے پینا سنت ہے. جی ہاں ماشاءاللہ. تو پیارے بچوں پیاری پیاری سنتیں معلوم ہوتی جا رہی ہیں اسی طرح. تو اب شروع کرتے ہیں آخری راؤنڈ اور دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا کیا پیاری پیاری سنتیں معلوم ہوتی ہیں. جی میرب. ہر نماز کے بعد مسابہ کرنا سنت ہے. مدد کرنا بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. ماشاءاللہ. جی زہا. گفٹ دینا بھی سنت مبارکہ ہے. ماشاءاللہ. جی عائشہ. سچ بولنا بھی سنت ہے. ماشاءاللہ. جی کنیز فاطمہ. پرومس پورا کرنا بھی سنت ہے. ماشاءاللہ. تو پیارے بچوں دیکھیں آپ سچ بولنا سنت مبارکہ ہے. پرومس پورا کرنا سنت مبارکہ ہے. تو یہ سنتیں تو ہمیں اپنانی چاہیے. ہم ہمیشہ کیا بولیں سچ بولیں. کیا بولیں نعرہ لگاتے ہیں جھوٹ کے خلاف جنگ انشاءاللہ عز و جل. تو یہ تھا ہمارا پیارے بچوں سیگمنٹ سنتوں کی بہار. اس میں ہم نے پیاری پیاری سنتیں سیکھی. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں اور اس پیارے سے سیگمنٹ کا نام ہے آپ کا انتخاب. مرحبا یا مصطفیٰ سبحان اللہ. یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ. تو پیارے بچوں سیگمنٹ ہے اب آپ کا
جی ہاں، آپ کا انتخاب اور اس سیگمنٹ میں کیا ہوگا؟ اس سیگمنٹ میں پیارے بچوں یہ ہوگا کہ ہمارے پاس باکس کی ایکٹیویٹی ہے اور یہاں پر موجود بچے جو ہیں ان سے یہ کوئی ایک باکس سلیکٹ کریں گے، تو ان سے جو اس باکس سے سوال نکلے گا وہ پوچھا جائے گا اور یہ اس کا جواب دیں گے. تو دیکھتے ہیں یہاں پر کیسے کیسے ہمیں جوابات ملتے ہیں اور کیا کیا معلوم ہوتا ہے. تو سب سے پہلے کون باکس سلیکٹ کرے گا؟ چلیں آپ کریں، سلیکٹ کریں باکس. کون سا؟ 1. نمبر 1 آپ کہہ رہی ہیں، ٹھیک ہے. نمبر 1 یہ رہا. نمبر 1 میں آپ کے لیے سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بچپن میں آپ کا جھولا کون ہلاتے تھے؟ فرشتے. آپ کا جواب درست ہے، ماشاءاللہ. تو پیارے بچوں دیکھیں آپ کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جھولا بچپن میں کون ہلاتے تھے؟ فرشتے. جی ہاں، اس طرح آپ کا جواب درست ہوا. اب کون باکس سلیکٹ کرے گا؟ چلیں آپ بتائیں، آپ کریں کون سا باکس؟ 3. تو آپ کہہ رہی ہیں 3. دیکھتے ہیں 3 میں کیا نکلتا ہے آپ کے لیے. آپ نے یہ بتانا ہے کہ پہلی وحی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کہاں آئی تھی؟ غار حرا میں. تو آپ کا جواب درست ہے، ماشاءاللہ. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی غار حرا میں نازل ہوئی تھی. اب کون باکس سلیکٹ کرے گا؟ آپ کریں. 2. کون سا باکس؟ 2. نمبر 2. آپ کے لیے سوال یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ پیدائش آپ نے بتانی ہے، لیکن انگریزی مہینے سے کیا بنتی ہے آپ نے یہ بتانی ہے. 20 اپریل. تو آپ کا جواب بھی درست ہے، ماشاءاللہ. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ پیدائش انگریزی مہینے کے اعتبار سے 20 اپریل ہے. اب کون باکس سلیکٹ کرے گا؟ آپ کریں. ان کو مائک دیں آپ. جی بتائیں آپ کون سا باکس؟ نمبر 4. نمبر 4 یہ رہا. آپ کے لیے سوال یہ ہے کہ سب سے زیادہ کون سے فرشتے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے؟ یہ آپ نے بتانا ہے. بتائیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام. آپ کا جواب بھی درست ہے، ماشاءاللہ. حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ وہ فرشتے ہیں جو سب سے زیادہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے. تو اب کون باکس سلیکٹ کرے گا؟ جی آپ کریں زہا. بتائیں. 8. کون سا؟ 8. نمبر 8. آپ کے لیے سوال یہ ہے کہ قرآن پاک کن نبی علیہ السلام پر نازل ہوا؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کن پر نازل ہوا؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. اس طرح آپ کا جواب بھی درست ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو پیارے بچوں یہ تھا ہمارا سیگمنٹ آپ کا انتخاب، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو بہت ساری انفارمیشن اس سے بھی حاصل ہوئی ہوگی. تو پیارے بچوں اب ہم شروع کرنے جا رہے ہیں اپنا اگلا سیگمنٹ، اور اس سیگمنٹ کا نام ہے نعروں کی. سبحان اللہ. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے نعروں کی بہار. اور سبحان اللہ، جب آپ کو سیگمنٹ کا نام پتا چلا ہوگا تو یہ بھی معلوم ہو گیا ہوگا کہ اس سیگمنٹ میں ہوگا کیا. جی ہاں، اس سیگمنٹ میں ہم لگائیں گے نعرے لگائیں گے. سرکار کی آمد، اچھے کی آمد، مرحبا. سچے کی آمد، مرحبا. سالار کی آمد، رسول کی آمد، حضور کی آمد، مرحبا. نور کی آمد، مرحبا. آقا عطار کی آمد، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اسی طرح ہمارے اس پروگرام کا وقت بھی ختم ہوا. امید کرتا ہوں کہ آپ کو بہت ساری معلومات آج کے پروگرام سے سیکھنے کو ملی ہوں گی. انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوں گے یہی پروگرام لے کر. مختلف سیگمنٹ ہوں گے، مختلف ایکٹیویٹیز ہوں گی، اور مقصد صرف یہی ہے کہ آپ تک علم دین پہنچایا جائے. تو آپ نے کہیں نہیں جانا اور کڈز مدنی چینل
دیکھتے رہنا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے اس پروگرام کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اس میں کوئی مسٹیک ہوئی ہو تو اسے بھی معاف فرمائے۔ کڈز مدنی چینل دیکھتے رہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مرحبا پیاری بچیوں مرحبا، عید میلاد النبی ہے، مرحبا یا مصطفیٰ، الحمدللہ پیار سے تم بھی پکارو، مرحبا یا مصطفیٰ۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا